بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور خاص کر ایسی صفات کا تذکرہ جاری سے جو آپ دے اسماء آپ دے نام آپ کی صفات کا ذکر قرآن پاک دے اندر موجود ہے. ان صفات ایک آیت مبارکہ اس کے بارے وضاحت و شرح کئی خطبات تو جاری. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے وحی کی خبر دینے والے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کن صفات اور کس شان کے ساتھ؟ شاہد گواہ بنا ومبشرا اور خوشخبری دینے والا ونذیرا اور اس امت کو گناہ نافرمانی کے انجام کو آگاہ کرنے والا. آپ کی یہ دو صفات ومبشرا ونذیرا اس کے حوالے گزشتہ وسطی خطبات گفتگو جاری
جہاں بات ختم ہوئی اسی مقام پر بات آپ نے ہوئی کہ آپ کی صرف مبشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، اور آپ کی صرف منذر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ مبشر بشیر کا معنی ہے خوشخبریاں دینے والے، منذر اور نذیر کا معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے جن گناہوں کا انجام آپ کو بیان کیا گیا اس کو امت تک پہنچانے والے، سنانے والے۔ بشیر اور نذیر دونوں صفات زیادہ خیر خواہی، زیادہ محبت اور زیادہ شان والی جو صفت ہے وہ آپ کی صفت نذیر ہے۔ آپ کی خوشخبریاں بھی بچا رہا ہے، لیکن جتنی خیرخواہی انجام تو آگاہی اور ڈرانے چھوڑی کسی انسان کو بھی۔ ایک آدمی تمہوں کاروبار نہیں، پیسہ نہیں، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور جڑا شخص اس پیسے دے ضیاع تو ضائع ہو تو نقصان تو تنہوں ادا کرے، وہ دین والے تو زیادہ خیرخواہ۔ جہاں آپ نے خوشخبریاں بیان فرمائی وہاں آپ نے امت کو ڈرایا بھی اور اس ڈر تو آگاہ کیتا ہے، اس ڈر کو سنایا ہے۔ تو دونوں ان صفات کو ذرا اکٹھے ساتھ ساتھ لے کے چلیے، جو کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی ان صفات کو اکثر اکٹھا ہی بیان فرمائے کہ آپ بشیر بھی ہیں اور ساتھ ہی آپ نذیر بھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو آپ نے مختلف شخصیات کے بارے، پھر مختلف قبائل کے بارے، اور پھر مجموعی طور پہ پوری امت کے بارے خوشخبریاں جو بیان فرمائیاں نے ساری ہاتھ اور ساری قرآن احادیث موجود نے، اور انہوں نے ایمان کامل اور یقینی ہے، انہوں کا ذکر بھی کافی ہو چکا۔ گزشتہ خطبے اندر بات آگے ختم ہوئی سی بشارت کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ سن لی، جو لوگ بر وقت آتے ہیں، اصل جمعہ پڑھنے والے وہی لوگ جو امام دے ممبر دے کھڑے ہونے تو پہلے پہنچ جاتے، اصل جمعے کی فرشت اور مقام اور فضیلت صرف وہی لوگ داخل، جو بھی اس تو بعد اس کا فرض ادا ہو جائے
جڑا شخص امام نال ایک رکعت پا لے نماز امام نال پا لے جمعے اس کا فرض ادا ہو جائے، لیکن اس فضیلت، اس درجے اور شان وہ آدمی داخل نہیں ہوئے گا اس بشارت جڑی بشارت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھن والے نو بیان فرمائی کہ ایک ایک قدم پر ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال نماز تہجد پڑھن کا ثواب اللہ اس مومن کو بخشتا ہے جڑا چل کے امام دے کھڑے ہونے تو پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ بڑی بشارت ہے۔ ایک مہینہ روزہ مشکل ہوتا ہے تو سال کے روزے اور ایک ایک قدم پر کتنے قدم انسان اٹھا کے پہنچ، یعنی گنتی اور شمار نہیں آ سکتا ضرور سوال۔ اتنی بڑی بشارت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت آنے والی افراد کو قیامت تک لئی یہ آپ کی بشارت خوشخبری موجود ہے۔ جو آندا جائے گا وہ اس بشارت ہی داخل ہو جائے۔ ساتھ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو دوسری صفت ہے نصیرہ، جو لوگ لیٹ پہنچتے ہیں، تاخیر نہ لانا یا خطبہ جمعہ نو اہمیت نہیں، یا میرے فہم اور سمجھ کے مطابق خاص کر جو اہل الحدیث خطبہ نے یا عوام نے وہ اس بات کو اپنی جماعت کو سمجھا ہی نہیں پائے یا جماعت سمجھ نہیں پائی۔ اس کے ہوتے میں اور تسا غور کر، کیونکہ سارے ماحول بہت سارے فرقے اور بہت ساری مساجد موجود، کچھ غیر ارادی اور لاشعوری طور پہ دوسرے کے عقائد نظریات سارے داخل ہوتے ہیں جس کی سانو معرفت نہیں ہوتی۔ باقی اہل الحدیث تو علاوہ جتنی مساجد ہیں ان مساجد کے اندر خطبہ ائمہ پہلے بیٹھ کے جتنا وقت میسر ہوئے وہ تقریر کر دیں، واز کر دیں۔ اس تقریر واز لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جدوں چند منٹس انہوں کا ٹائم مقررہ رہ جاتا ہے اس وقت وہ تقریر کو ختم کر دیں، پھر مؤذن کو کہہ دیں کہ تو اذان کہہ، وہ اذان کہہ، اس تو بعد وہ خطیب ممبر پہ کھڑے ہو کے دو خطبے عربی زبان میں پڑھ دیں، اس تو بعد جماعت انہاں دے نزدیک جڑی تقریر ہے، جس جو خطاب ہے، اس کو خطبہ جمعہ کا حصہ نہیں شمار کیا، یہ الگ ہے۔ لوگوں چلو اکٹھا کر، انہوں کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے عربی زبان اندر ہی خطبہ دیتا ہے، لہذا پنجابی، اردو، فارسی یا کسی اور زبان خطبہ جمعہ دینا جائز نہیں۔
اس واسطے وہ پہلے خطاب کر دیں، تقریر کر دیں، لوگوں کو اکٹھا کریں. اور حقیقی بات ہے کہ جدو انہوں نے ساری جماعت سارے لوگ مسجد بھر جاتی ہے، اس ویلے انہوں دا جمعہ اصل اذان تو شروع. پھر 2 خطبے عربی چ پڑھ کے اس خطبے نو 2 خطبے نو خطبہ سمجھتے اور بڑے سکون نال پھر سنتے سمجھتے ہی آنی ہے. برحال جو بھی رٹے رٹائے الفاظ خطیب نو امام نو یاد ہو پڑھتا ہے، جماعت کرا. وہ تصور دے دیں کہ ساری ساری جماعت نے جمعہ پڑھ، کوئی بھی محروم نہیں، کیونکہ اذان تو پہلے پوری جماعت دوران تقریر پہنچ گئی. آل الحدیث دے ہاں معاملہ اس کے الٹ. ساڑھے نزدیک یہ اردو یا پنجابی یا انگریزی یا جس زبان کی خطبہ دیتا چاہے وہ خطبہ. اس خطبے تقریر تو پہلے آنا فرض ہے. بس یہی پوائنٹ، یہی نقطہ ہے جڑے اس ماحول دی وجہ تو تہاڈے اوتے دل و دماغ تے سوار ہو چکا ہے کہ دوجی عربی دا خطبہ امام کھڑا ہوئے گا، سپیکر چلے گا، سن آواز آئے گی، تے سن دوڑنا ہے تے پہنچنا ہے تے شامل ہو گئے. اس بات کو ذہن اور دماغ جو نکالی کہ ساڑھے ایک خطاب، گفتگو، تقریر پہلا خطبہ ہے. یہ جمعہ دا حصہ ہے. اس کو قرآن نے نماز قرار دیتا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. لہذا یہ نماز جدی اشارے کنائے کسی نے کچھ کہنا، روکنا ٹوکنا، یہ ساری چیز ممنوع ہے دوران خطبہ. اور باقی مساجد جاؤ تو وہ خطبے دے دوران اشارے نہیں کرتے، بڑے ادب احترام نال تشہد دی حالت بیٹھ کے خطبہ سن دے، انہاں دے نزدیک وہ خطبہ ہوگا. ساڑھے نزدیک اے خطبہ جاری. لہذا اس کو کوئی رنگ دیجئے جو تسی، بلکہ تسی اس طرح بھی محسوس کیتا ہوتا کہ جدوں جمعہ دا تقریر واز ختم ہوتا ہے، خطیب بیٹھ کے پھر اٹھتا ہے دوجے خطبے لے، اس ویلے تسی بھی کچھ متوجہ زیادہ ہو اور حرکات سکنات، اٹھنا بیٹھنا ہلنا چلنا ختم ہو جاتا ہے. تو آڑے تصور بھی یہی ہے کہ اے جڑا خطبہ ہون شروع ہے اے خطبہ. اس بات کو نکالنا ضروری ہے کہ دوسرا خطبہ دی طرح ہی یہ پہلا خطبہ ہے. اس کو بھی اسی طرح سننا ہے جس طرح دوسرے. اس تو پہلے پہنچنا فرض سے ضروری ہے، لازم. نبی علیہ السلام نے اسی دے بارے حدیث بشارت. صرف فرق اتنا سی کہ آپ عربی زبان کی واز کر دیں، اسی اس کو اپنی زبان سمجھانا. نبی علیہ السلام ہر جمعے رٹے رٹائے الفاظ جس طرح آج عربی دے پڑھے جاتے اس طرح نہیں سی پڑھے. ہر خطبے الگ موضوع واضح ہوتا ہے، اپنی زبان رسول رحمت سمجھا دے. جس خطبے خطاب ہی نہیں ان خطبہ کیوں کیا جائے؟ جس خطبے نو جماعت سمجھ ہی نہیں پائی اپنی زبان ہے، اس نو خطاب خطبہ کس طرح کیا جائے؟ مخاطبین سمجھ ہی نہیں پائے، بات ہی نہیں ہوئی، کسی اور زبان بات ہوتی رہی، وہ خطاب کس طرح انہوں نے مفید ہوئی؟
دوسری حکمت سمجھ لیجیے کہ 8ویں دن شریعت دا مطلوب مقصود یہ ہے کہ تمہیں جبری واہ سنائے فرض کر کے حکمت ایک ہوں دروس پورا ہفتے جاری رہے اس کے بارے وہ استحبابی کیفیت ہے، کوئی سنے نہ سنے، بیٹھے نہ بیٹھے، لیکن 8ویں دن یہ خطبہ سننا اس لیے تیاری یہ فرض ہے، لازم ہے، تاکہ 8ویں دن تھوڑے کان قرآن حدیث دین شریعت حلال حرام دی کوئی آواز پہ جائے، تاکہ تسیاڈا ایمان تازہ رہے اور دین نال تعلق قائم رہے اور یہ روحانی خوراک نصیب ہو جائے۔ تاہی نبی علیہ السلام نے فرمایا بحثیت نذیر کہ جو 3 جمعے نہ پڑھ سکے اللہ اس بندے دے دل تے منافق ہون دی مہر لا دے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اس خطبے کو اس رنگ سمجھایا جائے اور خطبے کے ذریعے شریعت تو اہل علم اور علماء کی محفل اور مجلس کی اہمیت افادیت نو بھی سمجھانا جائے۔ آواز تے جا رہی ہے پورے حال، لیکن نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ جڑا امام اور خطیب کے قریب بیٹھے اس کو اللہ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دے گا۔ جو تسی پیچھے چلتے جاؤ گے ثواب گھٹتا جائے گا، جو آگے آتے جاؤ گے امام کے قریب ثواب بڑھتا ہے۔ یہ تعلق ہے، ایک محبت ہے، بلکہ بعض ائمہ اور اسلاف نے یہ بھی بات بیان کی کہ کسی انسان بیٹھے وہ جسم دیا جڑیاں شعبات وہ دوسری داخل ہوتی یعنی پیوست ہوتی ہے۔ صحبت اثرات کے بارے احادیث پڑھی نیک کول اور برے کول بیٹھن کی مثال رسول اللہ کو حدیث سامنے رکھ وہ جڑیاں شعبہ وجود عالم دے وجود جو نکلدیا نے اور مقتدی دے وجود داخل ہو لیا اس ثمرات اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان بھی تازہ رہتا ہے اور محبت اور عقیدت اور ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے اور قائم ہوتا ہے۔ برے بندے کو بھی بیٹھ کے دیکھ لو، صالح بندے کو بھی بیٹھ کے دیکھ لو، بعد تھوڑے دل کی کیفیت اور ہوئے گی اور دوسری طرف اور ہوئے گی۔ اس واسطے امام ابن قیم رحمہ اللہ دا قول ہے اگر پہاڑ کی چوٹی پر عالم بیٹھا ہو اور سارا اجتماع نیچے ہو، لوگ نیچے ہوں، بستی پنڈ علاقہ نیچے اور عالم پنڈ چ نہیں، وہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے، تو آپ نے کئی فرمایا روزانہ ہر اس بستی والے پر فرض ہے کہ اس عالم کے پاس چوٹی پر چڑھ کے جائے وگرنہ اس کا دل سیاہ ہو جائے۔ اور ایک دوسرا قول فرماتے نے اس بستی جو ہجرت کرنا فرض ہے، اس بستی اس علاقے اس پنڈ اس محلے رہنا جائز نہیں ہے، فرض ہے ہجرت کرنا جس بستی میں عالم نہ ہو۔ اس لیے تو روحانی معالج ہے، جو آتے ہو نا اس علاقے اسرا پلاٹ مکان بنانا جتے سہولیات ہو، بازار قریب ہوئے، ہسپتال قریب ہوئے، ویلے دکھ سکھ پڑ جاتا ہے، بندہ کوئی ڈاکٹر دوائی تو لے سکے، روح کا بھی بیمار ہوتا ہے، دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ یہ مساجد مدارس یہ دروس کیا دل دی کیفیت نو بدل دے نہیں، دل دی بیماریاں نو کیا ختم نہیں کرنی۔ اس لیے ضروری ہے
اس بات کو اہمیت دیجیے اور سنیے اور دل جگہ دیجیے۔ اس لیے 8ویں دن خطبہ ہے، قربت، محبت، پیار، عقیدت، روحانی علاج، ایمان دی بڑھوتری، یہ ساری چیزاں تو اس خطبے دے ذریعے ہفتے بعد نصیب ہو۔ لہذا ایک جمعہ ہے اور جمعے کا حصہ ہے۔ خوشخبری تو سا گزشتے جمعے سن لے جدا آج بھی اشارہ ہو کہ آپ مبشر اور بشیر نے جدی تحت آپ کی یہ بشارت ہے کہ قدم قدم پہ ماہ رمضان کے روزے کا ثواب اور رات کی تہجد کی 1 سال کا ثواب، ایک قدم پر جو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف اٹھے، مسجد اور امام اور عالم کی طرف اٹھنے والا قدم ثواب دیکھیے، گنیے اور شمار کیجیے۔ ذرا کدے اپنے گھر جانے قدم گننا، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے، پھر شمار کرنا کتنے سال بنتے ہیں ایک قدم پر۔ سال کے روزے، سال کا تہجد، 2 سال ہو گئے۔ شمار کرتے کرتے اندازہ کرنا کتنی بشارت ہے اس دن دے بارے، جس دن ایک ذرہ برابر، اور ایک روایت میں پڑھ رہا سا، جو ہے نا جو جڑا سارے جوال اس پہ جانا، اس کا جو انڈا ہے، جو کتنی ہے اور کا انڈا پھر کتنا ہوئے گا، اس کے انڈے کے برابر اگر قیامت والے دن نیکی بڑھ گئی تو اللہ جنت دے دے۔ اتنا سر ترازو وہ اتنا عظیم ترازو ہوئے گا جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، جو جھوم کے انڈوں کا وزن بھی الگ الگ بتلائے گا۔ وہ اللہ کا لگایا ہوا ترازو، ذرہ برابر، رائی برابر چیز کو تولنے والا۔ ساڑھے بولتے کوئی ایک چھوٹی جی چیز رکھ دیو تو اس کا وہ کنڈا وزن تو نہیں دسے، لیکن یہاں وزن بتلا رہا ہے، جو کے انڈے کا وزن بتلا رہا ہے، کتنا باریک ہوگا وہ ترازو رب کا لگایا ہوا ہے۔ اتنی نیکی بڑھ گئی تو جنت جنہوں ایک قدم تے سال دے روزے دا ثواب مل رہا ہے اور رات دے تہجد دا ثواب مل رہا ہے، ایک جمعے کا ساری زندگی کے خطبے سن لیجیے اور پڑھ لیجیے، پھر بتلاؤ کہ وہ حساب ختم ہو گا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ تمہارا اجر تے کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا، شمار ہی نہیں ہونے والا۔ اتنا اجر ہے اہل ایمان کا اور اعمال صالحہ۔ یہ آپ کی بشارت، اور جی میں بشارت تے خوش ہوئے، ذرا دوسری صفت وقت توجہ کیجیے۔ نذیرہ کہ نبی علیہ السلام ڈر سنانے والے، سستی، غفلت، کاہلی، گناہ، اس کے انجام سے آگاہ کرنے والے، یہ وہ عظیم صفت خیرخواہی والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بخشی۔ اس صفت کو سمجھیے۔ نبی علیہ السلام ایک حدیث جو تسی سن چکے کہ 3 جمعے چھڑ دے تو نفاق دی موت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے مسجد نبوی، آپ کا خطبہ جاری، مدینہ پاک کہت دا وقت سی، کہت دا زمانہ سی، کات سی، بارشہ نیسی ہو جا، فصل نیسی، غلہ دا، بالکل کمی سی فضلات، حتیٰ کہ لوگ آٹے نو ترس رہے ہیں۔
مدینہ پاک آٹا گندم موجود نہیں. اچانک دوران خطبہ کسی بندے نے آواز دیتی کہ منڈی دانے قافلہ، اس ویلے اونٹ والے قافلے ہوتے سن، دانے لے کے غلہ لے کے پہنچتے. ہوں تو پہلی پتہ لگ جاتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ فلاں چیز کی کمی ہے تو فلاں چیز فلاں دن پہنچ جائے. جدو قافلہ منڈی دانے آٹا لے کے تجارتی پہنچے آتے تو دانے گھر نہ ہو، آٹا نہ ہوئے، بچے چھوٹے ہو، گھر کا ماحول، پھر اچانک کوئی اور ذریعہ بھی نہ ہو. ہوں تو مختلف ذرائع کہ آٹا نہیں ملے گا تو کوئی اور چیز کھانا، چاول مل جائے، اگر گھر چ نہیں ہوئے گا تو ہوٹلز موجود. اس وقت سوائے آٹے دے کوئی چیز میسر نہیں. اس ماحول، اس دور، اس کیفیت کو سامنے رکھ کے حدیث سے غور کیجئے اور اپنے گریبان جان. اعلان ہوا کہ مدینے آٹا، جڑے لوگ یہود سن، نصارہ سن، ہوتے گھر سن، انہوں نے آٹا لے ہی لے لینا. مسلمان دی ساری جماعت کہتے سی مسجد نبی جمعہ جاری سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو چند گنے چنے یعنی اونٹ دے قافلہ خود ہوتے دانے آئے. ایک خطرہ سی کہ جمعے دی نماز دے اختتام تک وہ اونٹ دے ہوتے آنے والے دانے، وہ قافلے جتنے دانے تجارتی آن گے وہ ختم ہو جائے، لوگ لے جانے اور مسلمانہ دی جماعت رہ جائے. بھائی ساری جماعت مسجد چاہے، ایسے نہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، پوری جماعت آ چکی ہے. خطبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو چکا. صحابہ کرام خطبہ سن رہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے. اور عوام یہ تاثر دیتا جانا تو خطبہ تو چھوٹا ہی ہونا ہے. نبی علیہ السلام کوئی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خطبہ جڑا ہے وہ چھوٹا ہوئے تو نماز لمبی ہوگی. عقل مند خطیب کی خطبہ جڑا چھوٹا ہوتا ہے تو نماز لمبی ہوگی. جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے عوام کو یہ تاثر دیتا جاتا ہے کہ نماز لمبی تے خطبہ چھوٹا. یہ مطلب ہے کہ جمعے دی نماز نالوں خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے. جمعے دی نماز لمبی ہوئے خطبہ چھوٹا ہونا. تو جمعے پڑھنا کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ، تو سورۃ الفاتحہ. یہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے. تو ساری نماز کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً 7 منٹ 6-7 منٹ ہی لگتے ہوں گے جمعے دی نماز. تو خطبہ اس کو گھاٹ ہونا چاہیے. دسو کتنے منٹ کا؟ ان خطبہ 2.5 یا 3 منٹ کا ہونا چاہیے تاکہ نماز نہ چھوٹا ہوئے کہ حدیث سے عمل ہو. اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے جو بیان کیا کہ خطبہ جمعہ نالو نماز بڑی ہو گئی لمبی ہو گئی. یہ نہیں، یہ دونوں الگ الگ چیز ہے. کہ خطبہ مختصر ہو، جب خطاب کرے تو جامع ہو، معنی ہو، مختصر ہو، اور جب نماز پڑھے تو وہ لمبی نماز ہونی چاہیے، طویل نماز ہو، قرات اس میں قرآن کی ہو. نماز کی الگ کیفیت، اس کے مقابلے میں یہ بات نہیں بیان. لیکن ساڑی عوام دی مرضی ہوتی ہے کہ جڑی اور حدیث تو کوئی تھوڑا جا انہوں نے گنجائش لگتی ہو گئے، وہ اپنے لیے گنجائش لگتا ہے.
آندے مولویاں نو بھی اپنی واری حل لمبی پا لیں، گنجائش اپنی لبڑ، کتنی آیات و حدیث نے جنہ استعمال استدلال غلط عوام نے مشہور کیتا۔ چلو ادھر بات لمبی ہو جائے گی، اس طرف ذرا غور کیجیے۔ نبی علیہ السلام دا جے نماز نالو خطبہ ہویا کھٹ چھوٹا، یعنی یہ نماز حضور دی چلو لمبی ہو گیا 15-20 منٹ کر لو، ساڑھی نماز اس مقابلے کچھ بھی نہیں، خشوع آرام سکون، جتنا قیام اتنا رکوع اتنے سجدہ، تو پھر بھی خطبہ اس تو مختصر ہو گیا تو منڈی سارے دانے ویک جانا نہیں۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ خطبہ اور نماز دے سلام تو بعد دانے منڈی چ نہیں رہن گے، لہذا خطبہ تو پھر آ جانا، اگلے ہفتے پھر نہیں جمعہ تو دانے پھر پتہ نہیں کدوں آن گے، جاؤ جا کے دانے لے۔ یہ تو آڑے جو دوران تقریر کسی کا فون آ جائے تو باہر نکل جاتے ہیں، فون سن لو کہ حملہ نہ ہو گیا ہوئے ملک سے، جمعہ تو پھر آ جائے۔ یعنی ساڑھے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش برداشت کرتے رہے، صحابہ اٹھتے گئے، رسول رحمت دا خطبہ جاری تھا۔ آپ نے کسی نمازی مقتدی روکیا نہیں، ایک اٹھیا دوسرا اٹھیا تیسرا اٹھیا، اٹھتے اٹھتے نبی علیہ السلام کے سامنے ٹوٹل 12 رہ گئے، سارے صحابہ چلے۔ حضور کے سامنے کتنے نے صحابہ کرام؟ ٹوٹل 12، باقی سارے ٹور گئے دانے لینے۔ جلدی جلدی صحابہ نے دانے خریدے، جو لبدے سن ریٹ طے کیتے، دانے لے، آٹا لیا، جو ملیا جتنے جگہ ملی رکھیا، کسی نے کسی دے گھر، کسی نے کسی دے گھر۔ خطرہ یہ بھی ذہن ہے کہ جمعے نو ہی پہنچنا، دانے اپنے اپنے لے کے رکھ کے دوڑے آ رہے۔ پھر مسجد نبی بھر گئی، خطبہ اجے بھی جا رہی سی کیونکہ چھوٹا ہوندا سی نماز نال۔ صحابہ مسجد اٹھ کے گئے، منڈی گئے، پیسے سارے پہلے لے کے آئے ہو گے، کوئی گھر بھی گیا ہوئے گا، کسی نے پیسے اٹھائے بھی ہو گے، دانے بھی لے، پھر واپس بھی رکھے، تو خطبہ ہجے جاری سی رسول رحمت دا، کیونکہ نماز نالوں چھوٹا ہوندا سی۔ خطبہ نبی علیہ السلام کا جاری۔ جدو صحابہ نہ پھر مسجد نبی پر گئی، ہون او صفت جلال چاہیے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اسی منبر پر بشارتیں جاری تھی، قدم قدم پہ روزوں کا ثواب، مہینے سال کے روزوں کا ثواب، قدم قدم پر رات کے سال کے تہجد کا ثواب، جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ سنے، یہ بشارت سی۔ ہن اگلی صفت مبشرا و نذیرا، فرما میرے صحابہ میں اٹھ کے کھڑا سا خطبے لئی ممبر تے اور تسی دانے لین چلے جائے، دوران خطبہ تسی اٹھ کے کاروبار تے چلے گئے، واپس چلے گئے، پھر تسی آئے، میرے صحابہ ہن میں گل اگلی بیان کرا۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ 12 صحابہ میرے سامنے بیٹھے رہے اور تسی سارے چلے گئے، صرف 12 میرے سامنے بیٹھے رہے۔ اگر یہ 12 صحابہ بھی اٹھ جاتے، آج آسمان سے آگ برستی اور مدینے میں کوئی انسان زندہ نہ رہتا۔ یہ خطبہ امام دے رہا ہے اور تم کاروبار کر رہے ہو۔ بھائیو یہ 12:30، یہ 1:15، یہ 1:30، یہ جو دورانیہ ہے، اس دوران کاروبار حرام ہے۔ جب کاروبار حرام ہے تو وہاں بیٹھنا، نہانا، گپ لگانا،
بچوں کو لینا ہے، ساریاں تمہاریاں مجبوریاں ایک طرف، محمد مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف۔ یہ راستہ آپ نے نکالنا ہے کہ کس طرح ہم نے خطبے سے شروع سے پہلے مسجد میں پہنچوں۔ کوئی کہتا ہے میں لیٹ آیا تھا، نہاتے لیٹ ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے پانی گرم نہیں تھا، تاخیر ہو گئی۔ کوئی آتا ہے بچے نو چھٹی 12 بجے ہوتی ہے، 12:15 انہوں لینڈ جمین دے تھے، امین دے تھے، اب پھر کی کریے؟ یہ ساریاں تمہاریاں مجبوریاں، یہ تمہارے سارے عذر اپنی جگہ پر تمہارے لیے مقبول ہے، شریعت قبول نہیں کرے۔ ہاں تسی کہو کہ بس سکول تو بچے نے پڑھانا نہیں تو لینا نہیں، پڑھانا بھی ہے تو لینا بھی ہے، لیکن یہ شرعی مجبوری نہیں ہے۔ اس کو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ جیڑا تساں حل کڑے ہے وہ بڑا پیارا ہے کہ بچے نو لے لو، جمعہ دا خطبہ مولوی لمبا ہی دینا ہے، اسی 1 بجے پہنچ جا۔ یہ تمہارا انداز ہے نا؟ یہ کس سے پوچھا ہے تم نے؟ آج تک کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پوچھا ہے کہ ہماری مسجد میں خطبہ 12:30 بجے شروع ہوتا ہے، میرے بچوں کو چھٹی 12:30 ہوتی ہے، میں ان کو لینے جاتا ہوں، واپس 1:15 بجے پہنچتا ہوں، مسجد میں آ جاتا ہوں، آپ بتائیں مجھے شریعت ادھر بھیجتی ہے یا ادھر جانے کی اجازت دیتی ہے؟ یہ فتویٰ کبھی عالم سے پوچھا ہے؟ مرضی کے اجتہاد، مرضی کی رائے، مرضی کے فیصلے۔ اور جدو عمرے تے جان لگو، نماز پڑھن لگو، جی پیر کے میں کرنے، جی انگلی کے میں کھڑی کرنی، اشارہ کے میں کرنا، انہیں لگتا ہے بھائی اس جیا متبع سنت ہے ہی کوئی۔ میں عمرے تے جا رہا جی کوئی طریقہ دسو، کوئی ہوتے خلاف سنت کام نہ ہو جائے، ادھے بڑے حساس ہو، ہر جمعے پر لیٹ آگے تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا۔ ملازمت، کاروبار، معاملات، یہ ساری چیزیں تمہارے عذر ہے، ان کو حل کیجئے۔ شریعت کے ساتھ مزاح کیوں کرتے ہو؟ چاہیے یہ تھا کہ سکول کے معاملات میں کوئی کمپرومائز کرتے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے، رب کے حکم کو چھوڑ دیا، عذر پیش کرتے ہو دین کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں۔ اے چند لوگ جڑے پہلے پہنچ جاندے انہاں دا شکر ادا کرو، وگرنہ کب کے لوگ جل گئے ہو۔ یہ 12 صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام نے اس کے بعد کبھی، پھر اگلی بات سن لو، صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا انداز مجال ہے، پھر زندگی میں کبھی کوئی لیٹ ہوا ہو؟ تمہارا واز گزشتہ سے پوستہ خطبہ بھی تھا، آج بھی ہے۔ میرے کو ایڈوانس قسم چک لو، یہ اگلے جمعے ساری جماعت 12:30 سے پہلے پہنچ جائے، سوال ہی پیدا نہیں۔ سنیں گے، ہنسیں گے، تو بعد پھر تبصرہ بڑا پیارا ہوگا۔ آج والا جمعہ میرے خلاف لگے ہو، میں جدو مسجد داخل ہو رہا سا نا، میں نے شاہ ہو رہا ویکھ لیا سی میرے خلاف جمعہ۔ اللہ کے بندو، وہ ممبر پہ کھڑا انسان جو کسی شخص کو دیکھ کے تان کرے، اس کو ممبر پہ کھڑے ہونے کا کیا حق ہے؟ ایک ذمہ دار شخص ممبر پہ، کوئی بھی خطیب کھڑا ہے اور سامنے ایک بندہ آ رہا ہے، اس میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، غفلت ہے، وہ لیٹا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کو نشانہ بنا کے جو گفتگو کرتا ہے، اللہ کی قسم میں تو سمجھتا ہوں وہ ممبر پہ چڑھنے کا ہے نہیں۔ جو کسی شخص کو نشانہ بناتا ہے وہ بھی کوئی خطیب ہے، وہ مربی ہو سکتا ہے، وہ مصلح ہو سکتا ہے، وہ مبلغ ہو سکتا ہے۔ جو کسی انسان ایک کو نشانہ بنا کے ممبر پہ خیانت کرے، اندر نیت اور ہو اور باہر سمجھا کسی اور کو رہا، یہ ہمارا مقام ہی نہیں ہے، غلط سمجھو تو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص کی اصلاح ہو،
اور وہ وقت پر پہنچ. اس کے علاوہ کوئی غرض و غایت نہیں ہے کہ کون لیٹ آتا ہے کون جلدی آتا ہے. بشارت جلدی والوں کی بھی رسول اللہ کی موجود ہے اور لیٹ آنے والوں کی صفت نذیر موجود ہے. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفات یہ موجود ہے. تہیّا کیجئے، رب سے عہد کیجئے کہ پھر صحابہ اس کے بعد کبھی لیٹ نہیں ہوئے، کبھی کاروبار میں مصروف نہیں رہے. پورا نقشہ قرآن نے پھر بیان کیا سورۃ الجمعہ. سورۃ الجمعہ پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اے ایمان والو، جدو جمعے دی اذان آ جائے کاروبار بند کر دو، دوڑو اللہ دے ذکر دی طرف اور آکے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم. کاش قرآن تے ایمان ہوئے، کامل ایمان ہوئے، کامل یقین ہوئے. آیات الہیات اللہ دے وعدے تے بڑا پیارا لفظ ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو جدو جمعے دی اذان آ جائے کاروبار بند کر کے دوڑو اللہ دے ذکر دی طرف مسجد داخل ہو جاؤ، خطبہ سنو، نماز پڑھو. ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم. ان الفاظ کی روحانیت غور کیجئے. اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، میں تھوڑا خالقانہ تھوڑے واسطے ہی بہتر ہے. کوئی شے بہتر نہیں سوائے اس دے کہ جمعہ دا خطبہ سنو. کوئی دکان، کوئی مال، کوئی کاروبار، کوئی معاملات، کوئی مصروفیت، کوئی شے تھوڑے واسطے بہتر نہیں. ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم. ان الفاظ نو رٹ کے لے جو قرآن دے الفاظ نے اللہ پاک دا کلام ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تھوڑے اندر علم ہے، شعور ہے، سمجھ ہے. میں رب کہنا تھوڑے لئے اے راستہ بہتر ہے، اے طریقہ بہتر ہے. یا اللہ پھر جماعت جمعہ ختم ہو جائے پھر کی حکم ہے ساڑھے لئی. فرما فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جدو جمعہ دی نماز ہو جائے مکمل پھر اپنے کاروبار وال جاؤ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پھیل جاؤ، دکان تے جاؤ، کاروبار کرو، اپنے سارے معاملات کرو. اور فرمایا زمین پھیل جاؤ، کاروبار جو اللہ نے لکھیا ہے تھوڑے لئے رزق انہوں تلاش کرو اور نال نال اللہ دا ذکر کرتے رہو تو اسی کامیاب ہو جاؤں گے. محبوب جی ذرا صحابن دس دیو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. محبوبہ جمعے والے دن جدوں تجارت تے کاروبار تے کھیل تے تماشا تے کوئی میچ ویندے نے تے تہانوں ممبر تے چھوڑ کے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. پرانی نص ہے کہ خطبہ جمعے دے اندر امام کھڑا ہوئے ممبر پر وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. محبوبہ تنہوں کھڑیاں چھوڑ کے ایک کاروبار اندر ٹھر گئے نے، تنہوں چھوڑ کے کاروبار تجارت منڈی اندر چلے گئے نے، تنہوں چھوڑ کے اپنے معاملات مصروف ہو گئے نے. جمعے والے دن دو چیزاں ذکر کیوں کیتا ہے؟ صحابہ کرام کے دول گئے نے کاروبار ال تے نال رب نے لاو دا ذکر کیتا ہے، کھیل دا، تماشیاں دا، نال میچاں دا ذکر کیتا ہے. رب جاندا سی جمعے والے اوقات اندر
جمعے والے دن اندر نوجوان میچ اندر تے پروگرام اندر تے کھیل اندر تماشے اندر مصروف ہو جان گے. اللہ فرماتا ہے کھیل دا پروگرام ویندے نے, کوئی تماشے دا پروگرام ویندے نے, ان ول دوڑدے نے تے تانوں کھڑیا ممبر تے چھوڑ دیندے نے. قل ما عند اللہ خیر, قل ما عند اللہ خیر, قل ما عند اللہ خیر. اللہ دی قسم ہے جن آیات دا معنی مفہوم ہر مسلمان جاندا ہوئے تے کدے بھی خطبہ جمعہ اندر لیٹ نہ ہوئے. اللہ فرماتا ہے قل, اے فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ. اللہ فرماتا ہے جڑے خیر دے خزانے تواڈے لئی میں رکھے ہوئے نے وہ کھیل اندر بھی نہیں تے وہ تواڈی دکان اندر بھی نہیں. قل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ. تواڈی تجارت نالوں کھیل تماشے نالوں جو کچھ میرے کول ہے اس تے یقین رکھو. واللہ خیر الرازقین, میں رب بشارت خوشخبری پیغمبر کے ذریعے تمہیں دے رہا ہوں. واللہ خیر الرازقین, رزق دکان پہ نہیں ہے, رزق مالک میں ہوں. چلتی دکان کو بالکل ختم کر دوں تو قادر ہوں, ریڈی پہ بیٹھے پر گاہکوں کی لائنیں لگا دوں تو قادر ہوں. واللہ خیر الرازقین. بس تم کھیل تماشے اور پروار کی طرف نگاہ نہ رکھنا, خطبہ جمعہ وقت پہ آنا سنتے رہنا. ایک طرف بشیر ہے اور دوسری صفت آپ کی نذیر ہے. ادھر خوشخبری دی ہے, ڈرایا احساس. اسی دو صفات پہ آئندہ خطبہ مزید گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا